بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2 روز قبل اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اس کے عنوان سے میٹنگ ہوئی تھی دفتر کے اندر۔ اس کے اندر صدر جمعیت علماء مالیگاؤں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے از سر نو اصلاح معاشرہ کمیٹی کو ترتیب دیا، جس کا کنوینر جمعیت علماء کے سیکریٹری حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب کو بنایا گیا، اور اسی کے ذیل میں ہر حلقے سے تقریباً 18 لوگوں کو اور اسی طریقے سے ارتداد سے متعلق جو کام کاج کرنا ہے 8 یا 9 رکنی کمیٹی بھی اس کی بنائی ہے۔ آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء 10 بجے دفتر جمعیت پر اسی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں الحمدللہ مختلف علاقوں سے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے نمائندہ متعین کیا تھا وہ سب کے سب شریک ہوئے، سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارا اپنا شہر جو کہ مسجدوں کا اور اس طریقے سے مدرسوں کا شہر ہے، اور جس کی جو پورے دنیا کے اندر نیک نامی رکھتا ہے، ہمارے شہر کے اندر لاک ڈاؤن کے بعد سے مساجد جو ہے جن مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کتا گولی اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے تلواروں کا بھی آزادانہ استعمال ہو رہا ہے، اسی طریقے سے دیسی کٹے وغیرہ یہ بھی نکل رہے ہیں، اور اس میں ایسا ہے کہ مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، اور گٹکا کھانے والا بھی مسلمان، گٹکا کھلانے والا بھی مسلمان، اور اسی طریقے سے کتا گولی کھانے والا بھی مسلمان اور بیچنے والا بھی مسلمان، یعنی پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء جس کی 100 سالہ تاریخ ہے، اور جو نہ صرف شہر کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر اس بات کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو گزشتہ مہینے دلی کے اندر اصلاح معاشرہ دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی ہوئی تھی، اس کے اندر پورے ملک سے یہ بات آئی تھی کہ ہمیں جو ہے اصلاح معاشرہ کرنا ہے۔ الحمدللہ اسی کے تناظر کے اندر یہ میٹنگ آج کی جو بلائی گئی، اور یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب رہی۔ ہم نے جو اس کے اندر طے کیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر مولانا امتیاز اقبال صاحب آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2 روز قبل اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اس کے عنوان سے میٹنگ ہوئی تھی دفتر کے اندر۔ اس کے اندر صدر جمعیت علماء مالیگاؤں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے از سر نو اصلاح معاشرہ کمیٹی کو ترتیب دیا، جس کا کنوینر جمعیت علماء کے سیکریٹری حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب کو بنایا گیا، اور اسی کے ذیل میں ہر حلقے سے تقریباً 18 لوگوں کو اور اسی طریقے سے ارتداد سے متعلق جو کام کاج کرنا ہے 8 یا 9 رکنی کمیٹی بھی اس کی بنائی ہے۔ آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء 10 بجے دفتر جمعیت پر اسی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں الحمدللہ مختلف علاقوں سے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے نمائندہ متعین کیا تھا وہ سب کے سب شریک ہوئے، سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارا اپنا شہر جو کہ مسجدوں کا اور اس طریقے سے مدرسوں کا شہر ہے، اور جس کی جو پورے دنیا کے اندر نیک نامی رکھتا ہے، ہمارے شہر کے اندر لاک ڈاؤن کے بعد سے مساجد جو ہے جن مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کتا گولی اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے تلواروں کا بھی آزادانہ استعمال ہو رہا ہے، اسی طریقے سے دیسی کٹے وغیرہ یہ بھی نکل رہے ہیں، اور اس میں ایسا ہے کہ مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان،
اور گٹکا کھانے والا بھی مسلمان، گٹکا کھلانے والا بھی مسلمان، اور اسی طریقے سے کتا گولی کھانے والا بھی مسلمان اور بیچنے والا بھی مسلمان، یعنی پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء جس کی 100 سالہ تاریخ ہے اور جو نہ صرف اس شہر کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر اس بات کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو گزشتہ مہینے دلی کے اندر اصلاح معاشرہ، دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی ہوئی تھی، اس کے اندر پورے ملک سے یہ بات آئی تھی کہ ہمیں جو ہے اصلاح معاشرہ کرنا ہے۔ الحمدللہ اسی کے تناظر کے اندر یہ میٹنگ آج کی جو بلائی گئی اور یہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب رہی۔ ہم نے جو اس کے اندر طے کیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر مولانا امتیاز اقبال صاحب آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج دفتر جمعیت العلماء پر اصلاح معاشرہ کمیٹی جو 2 دن پہلے نامزد کی گئی ہے اس کی میٹنگ تھی، اور الحمدللہ کچھ غور و فکر کے بعد لائحہ عمل طے ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بہت اہم اور ضروری بات گوش گزار کرتا چلوں کہ اصلاح معاشرہ یہ عنوان جو ہے یہ ایک سدا بہار عنوان ہے، اور اس کا حکم باقاعدہ قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی روح ہے، اس کی جڑ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اگر اصلاح کے پہلو کو نکال دیا جائے تو امت بے جان ہو جائے گی، امت کے اندر کوئی روح باقی نہیں رہے گی، اور برائیاں اس قدر عام ہو جائے گی اور غالب ہو جائے گی کہ فساد ہی فساد پھیل جائے گا، اور انسانیت کے اندر جب فساد پھیل جائے گا تو انسان شیطان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے برائیاں کرنے والا، برائیاں پھیلانے والا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے ذریعے سے برائیاں جو پھیل رہی ہے، اور جو ہے خاص طور پر زنا، فحاشی، عریانیت، موبائل کے فتنے اور نشے کے نام پر جو ہے لوگ جو ہے عجیب عجیب چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور بالکل وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کو شراب کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آج جو ہے نشے کی چیزیں پی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، اور اس کو حلال جائز سمجھ کر کے اور شیر مادر سمجھ کر کے بالکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ سماج معاشرے کے اچھے لوگ بھی ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کا استعمال وہ لوگ اپنے لیے جو ہے باعث جو ہے فخر یا کہنا چاہیے کہ قسم کی تہذیب ہو گئی ہے، جیسے تمباکو کا استعمال، نشاور چیزوں کے اندر خاص طور پر گٹکے کا، چٹکی پٹکی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال، اور تمباکو اور الگ الگ چیزیں جو ہے حقے کے نام پر آج کل جو ہے حقے کے نام پر بھی نشہ ہو رہا ہے۔ تو بہرکیف ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اصلاح جو ہے ہر زمانے میں امت کی ایک خاص ضرورت رہی ہے۔ اب اصلاح کی ان کوششوں کو کسی پہلو سے کسی کو جوڑ کر دیکھنا ہے بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمارے شہر کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کو جو ہے کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، یہ گمراہی کا پہلو ہے، گمراہی کی بات ہے، بالکل گمراہی کی بات ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں بار بار تاکید کی گئی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی۔ اسی طرح علماء کرام کا تو فرض منصبی ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اور اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اگر یہ کام علماء کرام سماج کے باشعور لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو کسی بات سے جوڑ کر دیکھنا یہ بڑی گمراہی ہوگی۔ یہ جمعیت علماء ہند کے بائی لاز کے اندر، اس کے دستور کے اندر اصلاح معاشرہ کی تحریک کو شامل کیا گیا ہے، اور مختلف مواقع سے علماء کرام اپنا یہ فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب حالات اس انداز کے ہو جائیں تو لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اصلاح معاشرہ تو پہلے سے بھی ہو رہی تھی، لیکن بعض حالات ہوتے ہیں کہ اس کو بڑے پیمانے پر تحریکی طور پر اور پورے جوش و خروش سے انجام دیا جائے۔ ظاہر بات ہے برائیاں جس طرح سیلاب کی طرح زور سے آ رہی ہیں، اسی طرح اس سے روکنے کے لیے کاج کی بھی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آج اصلاح معاشرہ کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے
ہمارے شہر کا جو مغز ہے یا امت کا جو مغز ہوتا ہے، امت کا مغز دو ہیں، علماء، ائمہ اور نوجوانان۔ ان لوگوں کو ہم شہری سطح کے اوپر انشاءاللہ 7 جنوری بعد نماز عشاء ہمارے اس دفتر پر ہی جوڑیں گے۔ ان کے سامنے اصلاح معاشرہ، سب سے پہلے ان کے سامنے خود کی اصلاح کی بات ہوگی، اس لیے کہ اصلاح معاشرہ جو نہیں ہوتی وہ وجہ یہ ہے کہ جو جلسے جلوس اور دیگر کام کیے جاتے ہیں، تو اگر خود ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے تو ظاہر بات ہے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جو سرکردہ لوگ ہیں، جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو اداروں اور کلبوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے ماتحت معاشرہ رہتا ہے، ان لوگوں کو جوڑ کر سب سے پہلے ان کے اندر اصلاح کی بات کی جائے گی، اور خاص طور پر اس کے اندر ایک عمل یہ بھی کیا جائے گا کہ اپریل، مئی، جون وغیرہ کے اندر لاک ڈاؤن کے دوران جو جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہمارے نوجوانوں نے، ائمہ نے اور علماء کرام نے ہمارا ساتھ دیا، انشاءاللہ ان کا اعزاز بھی کیا جائے گا، اسی میں ان کے اندر اصلاح کی بات کی جائے گی، پھر اس میں مشورے بھی کیے جائیں گے، لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اور خاص طور پر ایک بات جو طے ہوئی ہے کہ ہماری یہ کام جو اصلاح معاشرہ کا ہوگا وہ ضمنی کمیٹیوں کے ذریعے سے، یعنی 6 حلقے ہمارے شہر کے اندر ہے جمعیت کے، ان 6 حلقوں میں ہر حلقے کی ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی ہو جو اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر اصلاح کا اور بیانات اور اس طرح دیگر چیزوں کا سلسلہ شروع کرے گی۔ اس کے لیے شہری سطح پر 7 جنوری کو انشاءاللہ وہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر خاص طور پر ہم دیگر شہروں سے بھی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ جو ہے اس سلسلے میں سرگرم ہیں، خاص طور پر جو ارتداد کا جو معاملہ ہے، ارتداد کے سلسلے میں جو لوگ سرگرم ہیں، اس دن ان کو بھی ہم بلا کر ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی، اور ان کے ذریعے سے گائیڈ لائن لی جائے گی، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے جو ہے لائحہ عمل طے کر کے اس سلسلے میں پرجوش طریقے پر آگے بڑھا جائے گا۔